کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول اللہ. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا گے. بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، دینی بھائیوں اور بہنوں، شمائل ترمذی کے اس شرح میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں جو باب چل رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا ہنسنا کیسا تھا، آپ ہنستے کیسے تھے، تو اس سلسلے میں کافی تفصیل گزر چکی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عام طور پر نبی علیہ السلام کھلکھلا کر کے نہیں ہنستے تھے، کہے نہیں لگاتے تھے. عام طور پر آپ تبسم یعنی مسکراتے تھے بس. لیکن کبھی بڑی تعجب اور حیرتناک بات ہوتی تو آپ ہنستے کھلکھلا بھی دیتے تھے، لیکن آپ کوئی عام دستور نہیں تھا، یہ کبھی کبھار کی بات تھی. اس سلسلے میں حدیث نمبر 229 آپ کے سامنے پیش کیا تھا میں نے، جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: انی لعالم اول رجل يدخل الجنہ وآخر رجل يخرج من النار. مجھے اچھی طرح سے علم ہے، یعنی ہماری رب نے ہم کو بتا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا تھا، چونکہ یہ مستقبل کی خبر ہے. مجھے بتا دیا گیا ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ سب سے پہلا انسان جنت میں داخل ہونے والا کون ہوگا. وآخر رجل یخرج من النار، اور سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکالا جائے گا. یعنی جو حساب کتاب کے وقت جن لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، تو جہنم میں نہیں جائیں گے. یہاں بات ہو رہی تھی وہ لوگ جو جہنم میں اپنے گناہوں کے سزا میں جہنم میں ڈال دے کے جلائے جا رہے ہیں. ان میں سب سے پہلا انسان جنت میں کون جائے گا؟ فرق ہے نہیں کرے بھائی. حشر میں اہل جنہ
دو قسم کے ہوں گے. ایک تو وہ ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حساب کتاب ہوا جس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیے گئے، وہ جنت میں داخل ہوگا. وزن نیکیاں وزن کی گئیں. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ. آسان سی بات ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جنت میں جائیں گے، لیکن جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کے گناہوں کے حساب سے جتنا چاہے ان کو سزا دے اور جب چاہے ان کو معاف کر دے. لیکن اگر توحید پر ہے، کلمہ گو ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا ہے، تو کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے. تو یہاں بات چل رہی ہے کہ جہنم میں داخل ہو جانے کے بعد جن جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی لعالم رجل یدخل الجنہ، بے شک میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلا انسان جنت میں داخل ہونے والا کون ہے. کہ جنتیوں میں جو جہنم سے نکالے جائیں گے. کیوں؟ جو حساب کتاب بلا حساب کتاب داخل کر دیے گئے تو بہت پہلے ہوں گے، اور اسی طرح سے جن کو نام اعمال دائیں ہاتھ ملا تو بہت پہلے چلے گئے ہوں گے. لیکن اب جہنمیوں میں سے سب سے پہلا انسان جنت میں کون جائے گا، اس کا بیان ہو رہا ہے. وَآخِرُ، اور اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا وَآخِرُ رَجُلٍ يُخْرَجُ مِن نَّارٍ، اور سب سے آخری انسان جو جنت سے جہنم سے نکالا جائے گا. تو جنتیوں بارے میں تو معلوم ہے، سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں دیا جائے گا. تو فرماتے ہیں اللہ رسول یہ کون حدیث روایت کر رہا ہے؟ ابو ذر غفاری. یؤتی بالرجل یوم القیامہ، آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. فیقال، کہا جائے گا، کہنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العالمین. عارضوا علیہ صغار ذنوبہ، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ذرا سامنے پیش کرو. وَيُخَبَّأُ عَنْهُ كِبَارُهَا، لیکن بڑے بڑے گناہ اس کے چھپا دو، دکھاؤ نہیں اس کو. نام اعمال میں تو دونوں قسم کے گناہ ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی. اللہ فرمائیں گے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو، باقی اس کے بڑے بڑے گناہوں کو سائڈ پر رکھ دو، چھپا دو، اس کو نہیں دکھاؤ. فیقال لہ، اس سے کہا جائے گا، کس سے؟ اس جہنمی سے جس کے سامنے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے گئے، بڑے گناہ کو چھپا دیا گیا ہے. عملت یوم کذا و کذا و کذا، تم نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا ہے، باقاعدہ تاریخ دن کے ساتھ. وہ مقر، پوچھا جائے گا اتنے گناہ تو نے کیا ہے، ان میں سے کسی کا انکار کر سکتا ہے کہ تو نے نہیں کیا ہے؟ لا ينکر، بندہ کسی ایک گناہ کا بھی انکار نہیں کرے، سب اللہ تعالیٰ ہو گیا گناہ، ہر گناہ کا اعتراف کرے. لا ينکر، کسی ایک گناہ کا انکار نہیں کرے کہ میں نے نہیں کیا ہے. اللہ فرمائیں گے اچھا فرشتوں ایسا کرو، آتوہ مکان کل سیئۃ عملہا حسنہ، اس نے جتنے گناہ اس نے کیا ہے ایسا رکھو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی دے دو اس کو.
جو ہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے گئے تھے، اللہ فرمائے گے اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دو۔ فیقول، جب وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، جب وہ سارے گناہ ختم ہو گئے، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی مل رہی ہے، اب بندہ اور نیکی کی لالچ میں خود اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے ان لی ذنوبا ما اراہا ہاہنا، میں نے تو بہت سے گناہ اور کیے تھے لیکن یہاں میرے ان گناہوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یعنی انسان گناہوں کا انکار، چھپانا، ڈرنا سب کچھ ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اقرار کروانا چاہے گا تو اس طرح سے کہے گا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے سامنے رکھا، بڑے گناہ جو ہے، لیکن اقرار کیسے کروایا کہ خود یہ کہیں کہ ہم نے اتنا گناہ کیا۔ جب ہر گناہ کے بدلے نیکی تو کہتے ہیں الہ العالمین میں نے بہت سارے گناہ کیا ہے، لم اراہا ہونا، لیکن مجھے یہاں میرے وہ گناہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب نبی ہے شام کو یہ بات آئے، اس پر اللہ کے رسول ہنس پڑے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى وسلم، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ نبی علیہ السلام ضحک حتیٰ بدت نواجذہ، نبی علیہ السلام اس قدر ہنسے کہ آپ کے نواجذ دانت نظر آنے لگے۔ کیا مطلب؟ کھلکھلا کے ہنس رہے۔ بغیر یہ کب نظر آئیں گے؟ جب انسان منہ کھول کر کے ہنسے گا، اور منہ کھول کے ہنسے گا تو کہا لگ جائے گا، کھلکھلا کے ہنسے گا۔ تو کبھی ایسے حالات میں نبی علیہ السلام نے کھلکھلا کر کے بھی ہنسا، لیکن عام طور پر جو آپ کا دستور تھا وہ کیا؟ ضحک، مسکرا دینا بس۔ یہاں یہ بڑی عجیب سی بات آئی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اس آیت کو، اس حدیث کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، اور انسان عوام کی کمزوری نہیں، عوام کے سامنے کبھی ایسی باتیں آتی نہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ گناہ کے بدلے نیکی دے رہا ہے، تو یہ کوئی ایسے ہی چیزوں پہ انسان حدیث کا انکار کرنے لگتا ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس سے پہلے بھی نقل کیا، اور محدثین کا، کہ ہر صحیح حدیث کی اصل کہاں ہے؟ کہ قرآن میں ہے۔ ہر صحیح حدیث کی سند قرآن کے اندر موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہیں اس قسم کا تذکرہ موجود ہے تو سورۃ الفرقان کی آخری آیات میں جس میں جن آیات میں عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ ہے، ان میں ایک آیت کیا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ بالکل وہی چیز حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں یعنی ایک بات تو اصلی معلوم ہو گئی، امام ترمذی جو مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رسول ایسے موقع میں ہنستے تھے، لیکن اس حدیث کو سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ کیا ہے؟ انی لأعلم اول رجل يدخل الجنہ، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا حصہ وآخر رجل يخرج من النار، اور سب سے آخری انسان جو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد اب جو جہنم میں رہیں گے کفار و مشرکین، کوئی مومن اس کے اندر نہیں ہوگا۔
اور وہی ہوں گے جو خالدین فیہا ابدا میں ہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک میں اپنا اصول، اپنا ضابطہ واضح کر دیا ہے کہ جو شرک کرنے والے مشرکین ہیں وہ تو کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا ہی۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں اللہ مہربانی کرنا چاہے تو سب کو معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک تو نہیں معاف کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بڑی ہی عبرتناک اور ہم سب کے لیے سبق آموز مقام سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37 یہ بڑی اہم آیات ہیں، ان کو سمجھیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ فاطر، والذین کفروا لهم نار جہنم، والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا کفر کیا، توحید کا انکار کیا، آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی تو اس کو اساطیر الاولین کہہ کے ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اللہ فرماتے ایسے کافر ہیں کہ لہم نار جہنم، ان کے لیے تو صرف کیا ہے، جہنم ہی جہنم ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے اوپر کبھی موت نہیں طاری کی جائے گی، کبھی مر جائیں، ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے۔ کہاں؟ جہنم میں، عذاب میں۔ ولا یخفف عنہم من عذابہا، اور ان کو جس عذاب میں اللہ داخل کرے گا کبھی اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ان سے ہلکا بھی نہیں کرے گا، ایک ہی طرح سے اجلتے ہوں گے۔ کذالک نجزی کل کفور، ہر کافر کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ وہم یصرخون فیہا، وہ لوگ اسی کے اندر چلاتے ہوں گے، کس کے اندر؟ جہنم کے اندر چلاتے ہوں گے، تکلیف پریشانی سے شور مچاتے ہوں گے، چلاتے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ایک مرتبہ جہنم سے نکال لے اور دنیا میں بھیج دے۔ نعمل غیر الذی کنا نعمل، پہلی زندگی میں ہم نے جو کام کیا اب کبھی دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، واپس لوٹائیں۔ جن گناہوں کی بنا پر ہم جہنم میں جل رہے ہیں، اللہ آپ الرحمن الرحیم ہیں، ایک مرتبہ واپس لوٹا دنیا میں، عمل کرنے کا ایک موقع اور دے دے۔ کیا؟ عمل کرنے کے لیے زندگی اور دے دے۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں نعمل کنا غیر الذی، ہم کیا کریں گے؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا، اب ہم آئندہ جائیں گے تو وہ عمل کریں گے جو یہاں کام آئے۔ یہ برائیاں عذاب تک پہنچانے والے کوئی اعمال ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں ہوش آ گیا، سمجھ گئے، اپنے غلطی کا احساس ہے۔ کیا ہے؟ ہر آدمی یہی سوچے گا اللہ تعالیٰ ہے ہمیں دے دیں، بیچارہ ایک چانس مانگ رہا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، نہیں، آج تیری یہ فریاد، کسی کی بھی فریاد پوری کی ہی نہیں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے کیا اپیل کر رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ بھیک مانگ رہا ہے، رحم و کرم کہ اللہ ایک چانس اور دے دے ہمیں۔
سب سمجھ میں آ گیا. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا غیر الذی نعمل صالحا. ہاں اللہ ابصرنا جو وعدہ کیا تھا، جس کا انبیاء نے وعدہ کیا، تیری کتاب میں وہ جو وعدہ تھا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وسمعنا اچھی طرح سے قبول بھی کر لیا میرے پالنہار. فرجعنا نعمل صالحا انا کنا موقنین. اللہ بس ایک مرتبہ اور چانس دے دے، یقین آ گیا ہے اب کی جائیں تو صرف اچھے ہی اعمال کریں گے، کوئی برا عمل نہیں کریں گے. یہ کہاں کی آیت ہے؟ الف لام میم تنزیل سجدہ، جو ہر جمعے کو فجر کی پہلی رکعت میں پڑھی جاتے ہیں. کتنی؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. میرے رب رحمان و رحیم ہیں، رحم کریں ایک مرتبہ ہم کو دنیا میں اور واپس لوٹا دیں. اب جائیں گے صرف عمل صالح کریں گے. کیوں؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو پچھلی زندگی میں کیا اس کا انجام کیا ہوا. لیکن اللہ تعالی نہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دنیا میں نہیں دی تھی؟ اللہ اکبر. آج کتنی کوتاہی، کتنی لاپرواہی. اللہ تعالیٰ ایک ہی جواب دیتے نہیں. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. نہیں، ایک لمحے کے لیے دوبارہ تجھے دنیا میں لوٹایا نہیں جائے، عمل کرنے کا چانس نہیں دیا جائے گا. کہتا ہے غفلت میں تھا، اب دیکھ لیا سدھر جاؤں. کچھ نہیں. کیا میں تم کو اتنی لمبی زندگی دنیا میں نہیں دیا تھا؟ اتنا وقت نہیں دیا تھا کہ اگر تو اپنی اصلاح کرنا چاہتا تو اصلاح کر سکتا تھا. اب آپ ذرا دیکھیے آج انسان کتنی چیزوں کی فکر کرتا ہے. شادی کی، جائیداد پراپرٹی بنانے کی، اولاد کی تعلیم و تربیت کی، اولاد کو کیا کیا بنا دے اور کیسی بڑی بڑی تنخواہ لے کر کیا نہیں کرتا انسان. کوئی چیز نہیں بھولتا مرتے وقت تک. بڑا مشہور واقعہ ہے، اپنی جاننا اس لوگوں میں. انسان کتنی فکر کرتا ہے، اس کو بہت سخت یعنی بالکل مرض الموت میں سمجھے، وہ بھی سمجھ گئی ختم ہو جاؤں گی، بے ہوش ہو گئی. لوگوں نے سمجھا کہ بس ختم ہی گئی. ویسے بھی 100 سال کی بوڑھی، لیکن خزانے کی چابی کہاں رکھتی تھی؟ جیب میں. لوگ اپنا چشمدید واقعہ بتاتے ہیں کہ شیخ ہم نے دیکھا جب اس کو ہوش آیا تو کلمہ پڑھنے کی فکر نہیں تھی کہ پڑھ لے لا الہ محمد لا الہ الا اللہ محمد رسول. نہیں، سب سے پہلے کہ میری چابی کہاں ہے. اتنی لمبی عمر ملی، ہر ایک کی فکر تو نے کیا. بچوں کی لکھائی پڑھائی کی، مکان بنانے کی، کاروبار کی، دنیا میں ایک مال دولت اکٹھا کرنے کی، ہر ایک چیز کی فکر تو نے کیا. صرف ایک ہی چیز تھی جس کی تو نے فکر نہیں کی. وہ کیا تھی؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی تو نے فکر نہیں کی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت لمبا وقت ہم نے تجھ کو دیا تھا. اس میں جب بھی چاہتا تو عبرت و نصیحت حاصل کرتا اور اپنی اصلاح کر سکتا تھا. آخر ہمارے اور آپ جیسے انسان ہیں، عبرت و نصیحت حاصل کر لیتے ہیں نا، اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں
تو اللہ مرتے دم تک ان کو کوئی فکر نہیں، بلکہ مرتے دم تک بے دینی ہی میں وہ زیادہ مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ وَقَدْ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تیرے پاس نذیر بھی آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خوب لمبی زندگی دی، اور اس لمبی زندگی میں ایسے ایسے حوادث آتے رہے، اگر ان کو دیکھ کر کے لوگوں کی موت، لوگوں کی تجہیز، لوگوں کا دفنانا، مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا، اتنے ساری چیزوں کو تم نے دیکھا، اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی تھا یہ، لیکن تو نے نہیں، کبھی فکر نہیں کی۔ اب آج فکر کر رہا ہے، آج فکر کر رہا ہے، ناممکن ہے۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور نذیر بھی تیرے پاس آ گیا تھا۔ اللہ، نذیر کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی عبرتناک آیت۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس نذیر بھی آ گیا تھا۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر سے ہاں کیا مراد؟ عام طور پر قرآن میں نذیر نبی و پیغمبر کو کہا گیا ہے، لیکن یہاں تمام اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کے جسمانی تغیر اور تبدل، انسان کی جسمانی حالت جو بدلتی رہی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ نذیر۔ مثلا بڑھاپے کی کچھ علامات ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں؟ ایک انسان 50-60 سال زندگی گزارا، بال پکنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی ہاں اب یہ بڑھاپے کی جو سفید بال آنے لگتے، اس کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ نذیر۔ کم سے کم اب تو ہوش میں آ جائے کہ آخر کہاں تو زندگی ختم ہو رہی ہے، مرنے کے پہلے پہلے موت کے قریب آ رہا ہے، اب ہدایت کر لیں۔ پھر ٹھنڈے دل سے بچائیں کہ لوگوں کی اموات، اپنے ہم عمر لوگوں کو دیکھیں، اپنے بڑوں سے۔ بہت پیاری بات کسی نے کہا کہ گاؤں کے کتنے، جب آنکھیں کھولی ہوگی تو کتنے مرد عورت جوان تھے، ان سب کا انجام آپ نے دیکھا، اچھا کیا یا برا، موت آئی اور سب کو کہاں ڈال دیا گیا ہے؟ یہ بھی تو نذیر ہی ہے، عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہے۔ سوچتا کہ ہمارا انجام بھی یہی، ہمارے استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، یہ بہت اچھے لوگوں کی عادت ہی عادت ہماری اور آپ کو بھی دے۔ ایک استاد کا انتقال ہو گیا، عالم دین تھے، ہمارے استاد تھے، انتقال ہو گیا۔ قبرستان میں لوگ لے کر کے گئے، دفنائے، تو ہمارے استاد تھے، وہ آ کر کے قبرستان کے گیٹ پر کھڑے ہو گئے، گیٹ پر کھڑے ہو گئے۔ اب دفنا کر کے لوگ لوٹتے تو کہتے ہیں مولانا یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی مولانا سے کیا کرتا؟ سلام۔ اللہ اکبر۔ جب وہ سلام کرتا، مولانا ہاتھ پکڑ لیتے، کہتے دیکھو، سوچا تم نے آج جیسے اس کو دفنایا ہے، ایسے ایک دن ہمارا تمہارا بھی نمبر آئے گا، اور ایسے ہی لوگ ہم کو دفنا کر کے واپس ویسے جائیں جیسے تو آج واپس جا رہا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا تھا؟ قبر کھودی جا رہی ہے، دور سے پتہ چلا بھیڑ بھاڑ، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں یہاں جنت البقیع بھیڑ لگی ہے؟ کسی نے کہا کہ کوئی مر گیا ہوگا۔ ایک صاحب دوڑ ہی بھی گئے، دیکھے تو جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی، قبر بھی تیار نہیں ہے۔ آ کر کے لوگوں نے بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ ہی بھی گئے، قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، آپ رو رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قبر کی گڈھے کی طرف اشارہ کر کے، لوگوں معلوم ہے، لمثل ھذا فاعدوا، ہم کو اور تم کو بھی ایسے ہی کھڈے میں آنا ہے، اس کی تیاری ذرا کر لو۔ آج یہ ساری چیزیں مفقود ہو گئی، آدمی جنازے کے لیے
میں سمجھتا ہوں جس کا آدمی مرا ہے وہی قبرستان میں غمگین روتا ہوا نظر آئے گا، ورنہ دوسرے لوگ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہاں کبھی ہم کو بھی یہاں آنا ہے۔ اور آج تو موبائل نے بالکل اور غفلت کر دیا، 2-4 موبائل آ گئے تو ہوش میں لے کے دعا کی میں یہ کہ نہیں کہ اللہ نے اسی کو وجاءکم النذیر فذوقوا للظالمین ما لکم من فما للظالمین فذوقوا، عذاب جہنم کا چکھتے ہو، آج تم ظالموں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تو دوستو یہ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ آیت ہے، یہ سمجھو تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ منکرین حدیث کب اعتراض کرتے ہیں؟ جب حدیث آیت کو سمجھتے نہیں۔ ایک ہمارے سامنے یہ آیت ہے، کون سی آیت؟ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 36 اور 37۔ اسے کیا پتہ چلا؟ گنہگاروں کو، ظالموں کو جہنم سے نکالا نہیں جائے۔ فذوقوا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جب کہ ربنا اخرنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یہ تو کون اپیل کرے گا؟ میت۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ جہنمی اپیل کریں گے۔ اللہ نے کیا جواب دیا کہ نہیں تجھے نہیں چھوڑی۔ بظاہر اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ جس کو جہنم میں جس گنہگار کو داخل کر دیا گیا وہ نکالا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ حدیث سے تو پتہ چلا، آیت سے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ گنہگاروں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت داخل کرے گا۔ اب کہے گا بھائی قرآن ہے، حدیث اسے ٹکرا رہی، حدیث کو کیا کرتے؟ ہم یہ حدیث نہیں، عذاب قبر نہیں مانتے، یہ سمجھو پہلے۔ اسی لیے اس کا مطلب سمجھو، یہ آیت جو ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں پوری آیت پڑھ ڈالیں۔ یہ کس کا بیان ہو رہا ہے یہاں؟ کافروں کا۔ آیت میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جواب دینے کہ تجھے اسی جہنم میں جلتے رہنا ہے تو تم کو نکالا نہیں جائے گا، یہاں کفار اور مشرکین کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ جب چلے جائیں گے تو چونکہ مشرک مرے ہیں شرک پر، وہ نکالا نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ اہل توحید جو گنہگار ہوتے ہیں۔ فرق محسوس ہوا؟ کوئی ٹکراؤ نہیں۔ آیت کفار کے بارے میں ہے اور جو حدیث ہمارے سامنے ہے اس حدیث میں کس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے؟ مسلمان مومن موحد جو توحید پر مرا لیکن گناہ گار ہے، تو گنہگار جہنم سے نکالا جائے گا، توحید ہے تو، لیکن مشرک جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اس کی مزید تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی حدیث کس کی تھی؟ ابو ذر غفاری کی۔ یہ دوسری حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اما اہل النار الذین هم اہلها فانہم لا يموتون فیہا ولا یحیون۔ اصل جو جہنمی ہیں اعدت للکافرین، نہیں سمجھے؟ جہنم اصل میں کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت لل ہے نا، قرآن پاک کیا کافر کے لیے۔ یہ اصل جہنمی ہے۔ اگر کوئی گنہگار جہنم میں ڈالا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس کو تھوڑی اللہ جتنا سزا دے گا اس کے بعد نکال کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جیسے دنیا کی قیدی، کچھ تو ایسے قیدی ہیں
جیل تو وہی ہے، جیل تو ایک ہی ہوتا ہے نا، کوئی وہیں فیصلہ ہوتا ہے اس کے قتل کر دیا جائے، اور کتنے ایسے ہیں کہ بھائی چلو 7 سال کی سزا تھی، سزا کاٹ لیا، واپس چلا جائیے۔ دنیا کے اندر بھی ایک ہی در و دیوار ہے لیکن دو قسم کے، جہنم میں بھی ایسے ہی۔ اللہ نے فرمایا اما اہل النار الذین هم اہلھا، وہ جہنمی جو اصل میں جہنم والے ہیں، کون ہے؟ اعدت للکافرین، کفار و مشرکین۔ یہ تو جہنم میں لا یموتون فیہا، نہ مریں گے نہ ان کو اس میں کوئی آرام دہ زندگی ہوگی، ان کو تو ہمیشہ لا یموت فیہا ولا یحیا ہے، ہمیشہ اسے رہیں گے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، ہمیشہ اسے میں ہوں گے، خالدین فیہا۔ ولیکن اللہ سبحانہ لیکن ناسن، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جہنم کی آگ جلا رہی ہے ان کے گناہوں کی بنا پر، شرک کی بنا پر نہیں، جو شرک کا تذکرہ تو پہلے آیا کافروں کا۔ ولیکن ناس اصابتہم النار بذنوبہم، یا بعض آیتوں ہے کہ ان کے ایک خطاؤں کی بنا پر، فرق محسوس ہو رہا ہے نا۔ اس حدیث میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صراحت نہیں ہے۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے جہنمیوں کی 2 قسمیں کر دی، ایک اصلی جہنمی کافر لا یموت فیہا ولا یحیا ہے، اور دوسرے ولیکن ناس اصابتہم النار بذنوبہم او قال بخطایاہم، لیکن وہ لوگ ہیں تو مسلمان لیکن کچھ گناہوں کی بنا پر ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، یا ان کی غلطیوں کی بنا پر۔ فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَةً، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جہنم میں ڈال کر کے موت دے دے گا، جلا کے ختم کر دے گا۔ أَمَاتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانُوا فَحْمًا، یہاں تک کہ جب جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے۔ کیا بن گئے؟ فہم، کوئلہ جانتے ہو نا؟ او ماشاءاللہ، سمجھ گئے نا؟ جو نہیں جانتے ہوں گے یہاں تو آگے جان گئے ہیں۔ رات کو صبح شابہ کوئلہ کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حتی اذا کانوا فہما، جل کر کے کوئلہ بن گئے۔ اذن للشفاعت، تو اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت، ان کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ کن کو اجازت دے گا؟ نبیوں کو دے گا۔ اے نبی، اتنے بندوں کے حق میں شفاعت کرنے آپ کی قبول کر لیں گے، جیسے تفصیل گزر چکی ہے۔ شہداء کو دے گا، صالحین کو دے گا، اور آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی سے خوش ہو گیا تو ان کے مرتبے کو بڑھانے کے لیے بھائی تم بھی جاؤ 10-20 آدمی مقرر کر دے گا اللہ تعالیٰ تعداد، جاؤ اتنے آدمی کو تم جہنم سے نکال کے لاؤ۔ تو لازمی چیز ہے ہمیشہ جن بھائی یہ ہیں جن کی برکت سے ہمیں شفاعت سے ہم جہنم سے نکالیں، عزت کے لیے نہ ڈالیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اب انہیں جہنم سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی شفاعت کی وجہ سے۔ فَجِيَ بِهِمْ سائرہ، تو ان لوگوں کو تھوڑے تھوڑے ٹولیوں میں لایا جائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو اپنے گناہ، جو مسلمان اپنے گناہوں اور برائیوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جیسے شفاعت کا حکم دیتا رہے گا، ایک کو یہاں جاؤ اچھا اس قسم کے گنہگار جو ہیں 10 آپ لے کر کے آئیں، ان کی شفاعت قبول لیں گے۔ آپ کو 20 آدمی کے شفاعت سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرتا رہے گا۔ فَبُصُّوا عَلَىٰ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ، اور جب کوئی گروہ جہنمیوں کا لایا جائے گا، کب لایا جائے گا؟ شفاعت کے بعد
جہنم سے نکال کر کے جب کوئی بھی گروہ لایا جائے گا تو اللہ ڈائریکٹ جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ اس کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی جو نہریں ہیں اس کے اندر اس کو ڈبو دے گا، غسل دیں گے۔ جب ان کو غسل دے دیا جائے گا تو ماشاء اللہ فوراً کہا جائے گا یا اہل الجنہ افیدوا علیہم، اے اہل جنت ان پر ڈالو پانی۔ ڈالیں گے تو جیسے پانی ڈالنے سے پودے اگتے ہیں ایسے ہی ان جہنمیوں، ان ایمان والے جہنمیوں کو جب جنت کے اندر پانی ڈالا جائے گا نا ویسے وہ ہرے بھرے درختوں کی طرح ہونے تک یہاں تک کہ بالکل تیار ہو جائیں گے۔ سب جھجلے تھے وہ سب ختم ہو گیا، اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں دیکھو وضاحت کر دیا کہ جہنمی دو قسم کے ہوں گے، جنتی جہنمی دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو ہے جو اصلی، جو ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کفر شرک کی بنا پر ڈالے گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں اور کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کے متعلق حدیث ہے، اس لیے قرآن حدیث میں کوئی اختلاف نہیں۔ پھر جب آپ نے یہ سن لیا تو یہ چیز یاد رکھیں، اس حدیث میں پہلی آیت جو ہے سورہ فاطر کی، اس میں سے بظاہر کوئی تعارف کہہ سکتا ہے دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، آیت اور حدیث میں کیا ہو رہا ہے؟ ٹکراؤ۔ لیکن اگر ہم نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی سورۃ الفرقان کی، اس کو دیکھا جائے تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ حدیث حدیث کی بھی اصل قرآن کی آیت میں موجود ہے۔ والذین توبہ، جو توبہ کریں گے فاولئک یبدل اللہ سیئات ومن تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ ان کی برائیوں کے بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ چلو حدیث ہو گئی۔ حدیث اگلی حدیث، یہ اس لیے میں نے واضح کر دیا تاکہ لوگوں کو اشکال نہ رہے۔ 230 اگلی حدیث، قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن بیان عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ، یہ حدیث گزر چکی ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جابر نہیں، وہ جابر بن عبداللہ ہیں اور جریر بن عبداللہ البجلی ہیں۔ ہاں کہتے ہیں ما حجبنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، دیکھیں کہا جاتا ہے، بہت سارے اہل نقل کرتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے صرف 40 دن پہلے اسلام لائے۔ کون؟ جریر بن عبداللہ البجلی، لیکن سردار تھے، اللہ کے رسول نے ان کی عزت افزائی کی۔ کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جس دن میں اسلام لایا اس دن سے لے کر کے کبھی بھی نبی علیہ السلام کے اور ہمارے زمانے کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں تھی ملنے کی۔ ہمیں اجازت تھی جب چاہیں نبی علیہ السلام کے پاس جائیں، مل کر کے آ جائیں، کوئی آڑ نہیں تھی۔ ملاقات، ملنے اٹھنے بیٹھنے میں کیا کوئی آڑ، حجاب نہیں تھا۔ جب سے میں اسلام ولا رآنی الا ضحکا، اور جب بھی اللہ کے رسول کے سامنے میں آتا ہم پر نگاہ ڈالتے تو اللہ کے رسول ہمارے خوشی کے ہنسنے لگتے، ہنستے۔ لیکن اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے، کیا ہنسنے کا مطلب؟ تبسم، اللہ کے رسول ہم کو دیکھ کر کے ہمیشہ مسکرا دیتے تھے۔ اگلی حدیث، قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن اسماعیل بن ابی خالد، پوری سند وہی ہے، حدیث وہی ہے، صرف ایک راوی کا فرق ہے، سند کا فرق ہے۔
اس سند میں اسماعیل بن ابی خالد نہیں ہے، وہاں بیان حدثنا زائدہ عن بیان وہ روایت کرتے ہیں، یعنی قیس کے 2 شاگرد ہو گئے. کتنے ہو گئے ہیں؟ 2. کہتے ہیں ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رآنی منذ اسلمت الا تبسما. یہ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کئی مرتبہ، پچھلے باب میں گزر چکی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے میں اسلام لایا کبھی ہمارے اور نبی کے درمیان کوئی آڑ، ملاقات میں کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں ہوا، اور جب ہم کو دیکھتے تھے تو آپ ہم کو دیکھ کے مسکرانے لگتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ چلیں اگلی حدیث. قال حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبیدۃ السلمانی عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف آخر اہل النار خروجا رجل یخرج منها زحفا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے راوی کون ہیں؟ صحابی عبداللہ ابن مسعود. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لعارف آخر اہل النار خروجا، میرے رب نے ہمیں بتا دیا ہے، مجھے علم ہے کہ سب سے آخری انسان جہنم سے نکلنے والا کون ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر تفسیر بیان کرتے ہیں رجل یخرج منہا زحفا، ایک آدمی جہنم سے آخری، سب سے آخری ہوگا کون نکلے گا؟ زحفا. دیکھیں ایک بچے جب چلتے ہیں نا گھسیٹ کر کے، اس کو زحفا یعنی بالکل سرک کر کے چلے گا. اللہ اکبر. دیکھ نا سرک کر کے چلے گا. فیقال لہ، بعض روایتیں بڑی طویل ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ جہنم سے تو نکال لیا، یہ جہنم سے بالکل قریب ہیں، تو اس کی آنچ بہت تکلیف دے، اتنا کرم کہ اگر دور کر دے تاکہ کیا ہو جائے، مجھے جہنم کی آنچ سے بچ جائے. بہت دیر تک وہاں رہے گا. بڑی طویل حدیث بخاری کی. پھر دیکھے گا جہنم کی آنچ، تم لوگ نہیں جانتے ہو، یہ جانتے ہیں جاڑے میں جب آگ جلائی جاتی جتنا آدمی قریب ہوتا اتنا ہی آج تمہارا تو آگ جلانے کے لوگ بتاتے رہے. ہمارے ہاں شمال ہند میں ہو آگ جلائے بغیر صبح شام بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے جتنا قریب ہو گیا آنچ آتی رہے گی. بہت آنچ ہوتی ہے جو زیادہ تو تھوڑا تو کرسی لے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے بیچارہ، سمجھیے نا. نہیں تو سردی کے موسم میں یہ ٹانگوں کے بال جو ہیں ران وہ سب جل کر کے ختم، بالکل چکنی ہو جاتی ہے، بیوٹی پارلر جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، سب ایسے جل کے. تو اب وہ بندہ جہنم کی آگ جو آنچ رہی اس سے تو بچ گیا، بہت دیر تک رہا. پھر اس نے دیکھا ایک درخت نظر آیا چھوٹا سا سایہ، تو پھر کہتے اللہ جہنم سے نکل گیا آج تو بچتی، لیکن دھوپ تو بڑی ہے، اگر بس اسی درخت تک پہنچا دیں. اللہ فرمائے گے اس سے پہلے تو اللہ یہ آخری سوال، اس کے بعد ہم نہیں سوال کریں گے. اللہ فرمائے اچھا ایسے کرو، اس کو اس درخت کے نیچے بیٹھا. مکث ما شاء ما مکث، جتنا دن چاہا وہ ٹھہرا رہا. ایک دن اس کی نگاہ پڑی جس درخت کے نیچے اس سے اچھے ہرے بھرے بڑے درخت کی، یرا ما لا یصبر، اب دیکھتا ہے ایسا صبر نہیں کر پاتا. پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ اس درخت کی بجائے اس درخت کے نیچے. ایسے بار بار کیوں اللہ جہاں رکھتے ہیں سامنے اس کو ایسی نعمتیں نظر آتی ہیں کہ صبر نہیں کر سکتا، برداشت نہیں. اللہ بندے کی چال جانتا ہے، لیکن پھر اچھا کرتا. آخر میں بالکل پہنچا دیا. کہا اب جنت کی ہوائیں
خوشبو ابلتے ہیں، یرا مالا یصبر، ایسی چیزیں صبر نہیں. تو اللہ کہتا ہے اللہ کیا باقی مہربانی ہوگی اگر ابھی آئندہ کبھی نہیں سوال بار بار آنے. اللہ فرماتا ہے تو نے سوال پہلے کیا تو نہیں مانوں گا، نہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت وعدہ کرتا نہیں مانوں گا. بس یہ آخری اللہ نے فرمایا اچھا جا جنت میں داخل ہو جا. اسی کا تذکرہ ہے. اللہ فرمائیں گے فرشتوں لے جاؤ داخل کر، فادخل الجنہ، یا تو جنت میں داخل جا. فرشتے لیے اور اس کو جنت میں پہنچا دیے. کس کو؟ سب سے آخری. فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ. پہلے تو کہتا تھا اللہ بس ویسے ہی کہیں جا کے پڑا رہا ہوں جنت میں، سمجھئے نا. اب وہاں گیا جنت دیکھا ماشاءاللہ لوگ ہر آدمی اپنی اپنی جنت پر جمع ہے، بیٹھا ہوا ہے مزے سے. تو کہتا ہے واپس آیا اللہ تعالیٰ جنت بھیج لیا لیکن کوئی جگہ میرے لیے خالی نہیں ہے. قد اخذ الناس منازلہم، ہر جنتی اپنے جنت پر قبضہ کیے ہوئے، ہمارے لیے تو کوئی جنت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، پچھلی زندگی میں کیسے کیسے تم نے کیا 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 یاد ہے تجھے کچھ؟ اللہ اکبر. ہاں پچھلی زندگی میں کیا کیا تو نے کیا کچھ یاد ہے؟ بندہ انکار نہیں کر سکتا، کہتا ہے نعم اللہ تعالیٰ سب یاد ہے، گنہگار تھے اللہ تعالیٰ تو نے معاف کر دیا. تو فیقال لہ، اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے اچھا بتاؤ کیا تمنا، تمنا خواہش کر، تو ظاہر تو کر کیا چاہتا ہے. فیتمنا، تو خواہش کرتا ہی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے سارے لوگ جنت میں ایک جنت مجھ کو بھی دے دے چھوٹی موٹی، یہی تمنا کرے نا. اللہ تعالیٰ اس پر ڈال دیتے ہیں تمنا. اچھا بتا خود بتا کیا تو چاہتا ہے، تمنا کر. خواہش ظاہر کی، تمنا کیا یہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، یہ بھی دے دے اللہ تو یہ بھی. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے فیقال لہ، اللہ فرماتے ہیں بندہ کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کرو لے جاؤ، فَإِنَّ لَكَ الَّذِي تَمَنَّيْتَ، جتنی چیزوں کی تو نے تمنا کی سب تجھے دے دیا، جا. اب تو بندہ خوش ہو گیا. پھر اللہ فرماتا ہے وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی 10 گنا برابر زمین بھی جنت تجھے دے دی گئی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کہا یہ کتنی بڑی جنت مل گئی. یہ تو ہے جہنم کی سزا کاٹ کے جو آیا ہوا ہے. بس یہی ہے، ہر آدمی عقل لڑائے گا تو کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی عقل ہی نے آج سائنسی کے طور پر لوگ سوچیں گے، فلسفہ کے طور پر سوچیں، وہی گمراہ ہو گئے. جنت و جہنم کا انکار کرنا، حدیث کا انکار کرنا. لیکن اگر انسان یہ کہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں بتایا ضعفا مضافا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ جیسے ہوگا کرے گا. اللہ کے پاس جگہ کہاں کمی ہے. ہاں یہ تو بس دنیا کی 10 گنا جنت چاہیے تجھے. سوچا سوچا تسخروا بی وانت الملک، آپ اللہ ہو کر کے ہم سے مذاق کرتے ہیں. مسخرہ مسخرہ اردو بولتے ہیں نا. اللہ تمسخروا بی وانت الملک، آپ ساری کائنات کے مالک ہو کر کے ہم مصیبت سے مذاق کرتے ہیں. یہاں تو جنت میں ہمارے کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی ہے اور آپ فرماتے 10 گنا جنت کہاں سے لا کے دیں گے. اللہ اکبر.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود جب یہ بات سنی تو فرق در آئی تو پوری طبی حدیث کیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے نہیں جاؤ کوئی بات نہیں، گیا جنت لے لیا اللہ دنیا کی، اور اللہ سے فرمایا ذالک ادنا اہل الجنہ، سب سے ادنا درجے کی جنتی جو ہوگا کون ہے، وہ یہ ہے، پتہ نہیں اعلیٰ درجے کی جنت کتنے تو ہے، ہوگا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرات علی قلب بشر۔ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں اور جنت ایسی بنائی ہے کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا، وہاں تک جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مستحق بنائے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں فلقد رأیت، جب بندے نے یہ کہا فلقد رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضحکا، پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اس قدر ہنس رہے ہیں کہ حتیٰ بدت نواجذہ، کہ آپ کے دندان مبارک کھل کر کے نظر آنے لگے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سیرت اور شمائل اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس باب میں کچھ حدیثیں اور ہیں طویل، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔